سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلام مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الخلق مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم اما بعد قاعدہ ہے، اصول ہے کہ کسی بھی بڑی چیز کے لیے، بڑے موقع کے لیے یا بڑی حالت کے لیے یا بڑی بات کے لیے، اگر میں ان تمام کی تشریح ایک لفظ سے کروں جو بہت جلدی سمجھ آئے گا، کسی خاص سیزن کے لیے، سیزن کا لفظ جو آج عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، تو سیزن کی تیاری کے لیے سب سے بڑی چیز اس سے فائدہ اٹھانا، اس سیزن سے، اس بات سے تیاری ہے، وقت سے پہلے تیاری۔ یعنی پھر سمجھاؤں، جیسے سمجھیں کہ بھئی شادی کا موقع ہے یا سیزن ہے، آدمی کیا کرتا ہے؟ سالوں سے پہلے اس کی تیاری شروع کرتا ہے، جو کچھ تیار کرنی ہوتی چیزیں شروع ہو جاتے ہیں کرتے کرتے، اس لیے کہ بھئی جو ہے آخر میں تو کچھ نہیں کر سکتا آدمی، پھر نقصان۔ یا تاجر حضرات تجارت جو کرتے ہیں، اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں کہ سیزن ہوتا ہے تاجروں کا، جیسے یہاں کرسمس کا سیزن ہوتا ہے، ایسٹر کا سیزن ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی سیزن لگانے کے لیے پہلے تیاری کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم تو شاپنگ کر رہے ہیں تو ہم گرمی کے جوتے خرید رہے ہیں یا گرمی کے کپڑے خرید رہے ہیں، لیکن جو تاجر حضرات ہیں اس وقت وہ سردی کی چیزیں جمع کر رہے ہوں گے، سردی کے لیے اسٹاک جمع کر رہے ہوں گے۔ ایک سال پہلے ہم ابھی گرمی کی چیزیں خرید رہے ہیں، وہ سردی کے اسٹاک کر رہے ہوں گے کہ بھئی سردی کا موسم آئے گا تو ہم یہ چیز ہمارے تیار ہونی چاہیے، کرسمس لگے۔ تو یہ اصول ہے، ظاہر ہے اس میں آدمی لوز نہیں کرنا چاہتا، وہ اس سے پہلے تیاری کرتا ہے۔ میرے بھائی، آخرت کا سب سے بڑا سیزن اس وقت ہمارے قریب ہے، جیسے دنیا کا سیزن ہے، یہ آخرت کا سیزن بھی ایک بہت قریب ہے، ہمارے بہت قریب ہے۔ اور یہ اتنا بڑا سیزن ہے آخرت کا کہ اس پر کوئی معمولی شواہد نہیں، بلکہ اللہ کریم خود شاہد ہیں قرآن کی زبان میں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود ارشادات موجود ہیں اس سیزن کے بارے میں۔ تو کتنا بڑا سیزن ہوگا، یہ کتنا عظیم سیزن ہوگا۔ تو اگر یہ سیزن ایسا ہے بھائی، یہ آخرت کا سیزن جو ہے، کہ اگر یہ سیزن نکل گیا بہت کچھ انسان کا ختم ہو گیا، بہت ختم ہو گیا۔ یعنی یہ اتنا بڑا سیزن ہے کہ
کہ اس کا بدل نہیں ہے، یاد رکھیں اس کا بدل نہیں ملے گا. اتنا بڑا سیزن ہے، بڑا بڑا نقصان ہے اس کا، بہت بڑا نقصان ہے. تو کیا اس کی تعریف آدمی کرے؟ یعنی کیا فضائل ہیں اس سیزن کے، آدمی کیا کرے؟ ایک سجدہ، ایک جو ہمارے نزدیک معمولی چیز ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی چیز ہے. جیسے اکثر چیزیں ہمارے سامنے بہت معمولی اور ہلکی ہوتی ہیں، لیکن آخرت میں بہت بہت وزنی اور بلند ہوتی ہیں. جیسے اللہ کا نام تو بہت ہلکا ہے ہمارے، بس اللہ کا نام جی، لیکن آخرت میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی اس نام کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ پوری کائنات جو ہے اس نام پر جمع ہے. حدیث ہے کہ جب تک ایک شخص بھی اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آ سکتی. تو جو اس نام کا تکرار کرتے ہیں، اللہ اکبر، تکرار سمجھتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، اللہ 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 جو کہتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ اس ایک نام کا اتنا وزن ہے، اور جو تکرار کر رہا ہوگا آخرت میں اس کو کیا کچھ مل جائے گا. اس چیز دیکھنے میں بہت ہلکا ہے. میری گزارش یہ ہے بھائیو، سب سے ہلکا ہے، سب سے آسان ہے، اور سب سے زیادہ وزنی ہے. ہر وقت اپنے دل کے اندر اللہ اللہ اللہ، اس کو چھوٹا مت سمجھنا. اکثر جب میں اللہ کا نام بتاتا ہوں بس اللہ ہی کرنا ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد کوئی اور چیز ہے؟ تو یہ ہمارے اندر لاشعوری طور پہ یہ بات ایک چیز ہے کہ ہم ایسی چیزیں جو عظیم ہے اللہ کے نزدیک، ہم اس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. بہت وزنی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں اس سیزن کے حساب سے ہے تو بہت چھوٹی چیز، لیکن وزنی بہت ہے. یہ وہ کیا ہے؟ ایک سجدہ. سجدے تو ہم کرتے ہیں، سارے سال کرتے ہیں نا اللہ کے فضل سے، صبح بھی شام بھی نمازوں میں بھی ہر وقت سجدے ہوتے ہیں. کب سجدہ نہیں ہوتا؟ سجدہ تو چلتے رہتا ہے. اس سیزن میں کیا فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرماتے ہیں کہ اس سیزن کے اندر رمضان میں ایک سجدہ، تین باتیں کروں گا، ایک سجدہ، کچھ نہیں، ایک سجدہ جو کرتا ہے آدمی، اس کو 1500 نیکیاں ایک دم مل جاتی ہیں. 1500 نیکیاں اندازہ لگائیں ایک دم مل جاتی ہیں ایک سجدے پر. تو اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ سجدوں کی بہتان کر دی ہے اس مہینے کے اندر، اور پھر اس کو ملٹیپلائی کرے. میں تو کہتا ہوں رمضان کے اندر ہر آدمی کو وہ رکھے اپنی جیب میں کیلکولیٹر دیکھنے کے لیے، اب کدھر جا رہا ہوں میں، اب کدھر جا رہا ہوں. بالکل ادھر جمع خرچ کر سکتے ہیں، تو اس سیزن کے لیے کیوں نہ کریں؟ اس میں کیا شرمانا؟ فوراً دیکھیں یہ کام کیا، یہ اتنا ہو گیا، اس پہ اگر الحمدللہ اتنے میں جمع کیا، رمضان پلس رمضان، سبحان اللہ کہہ کے سجدے میں جائے، اللہ تیرا کرم ہے، تو نے میرا بڑا کرم فرمایا. یہ شکر کے مقامات ہیں، اس میں شرمانے کی بات نہیں. پتہ چلا میں کہاں جا رہا ہوں، اللہ نے مجھ پہ کتنا کرم فرما رہا ہے، اللہ مجھ پہ کتنا رحم فرما رہا ہے. اتنا انسان کے ساتھ اللہ کا تعلق ہونا چاہیے جا وجہ. یہ نہیں کوئی کام کیا چلے گئے، نہیں، میں آپ کو 10 پاؤنڈ دیتا ہوں، 10 پاؤنڈ ہاں جی چلے گئے، میرا دل کیسے گیا گا؟ عجیب آدمی یار، کم از کم تھوڑا سا یہی کہہ دیتے شکریہ. آپ میرے پاس ہیں، میں نے آپ کو چائے پلائی اور جناب کباب کھلائے اور سموسے کھلائے، پاپڑ بنائے، ہاپڑ ناپڑ سب کھلا دیے، اچھا جی چلتے ہیں پھر ملیں گے. کتنا افسوس ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کرم اور بالا کرم فرما دیں، اور ہم اس پہ شکر بھی نہ کریں اللہ تعالیٰ کا. یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور تو نے یہ کروایا، اور میں کہاں شکر ہے میرے مولا. جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اتنی ہے، تو تب آدمی کا جو ہے ضمیر جاگتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے. تو ایک سجدہ رمضان کا جو ہے کتنا دے رہا ہے؟ 1500 نیکیاں دے رہا ہے اللہ کے فضل سے. اب آپ گنے کتنے سجدے ہو جائیں گے رمضان کے اندر، کتنے سجدے انسان جمع کرے. ایک سجدے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک درخت لگاتے ہیں. ایک سجدے پہ ایک درخت لگتا ہے جس کی مسافت یہ ہے کہ 500 سال ایک گھوڑے پر تیز، وہ بھی جنت کا، وہ بھی اوپر کا گھوڑا ہے، گھوڑے اس کی رفتار اپنی ہے. 500 سال تک وہ گھومتا رہے، چلتا رہے، تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا ایک سجدے پہ. پتہ ہے؟ تو بھائی آپ یہ سوچیں، اللہ اکبر، کیا بات کر کہ ایک سجدے پہ ایک درخت جو مل رہا ہے، تو آپ بتائیں کتنے سجدے کریں گے تو کتنے درخت ہوں گے. تو یہ جنت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا فرمائیں گے رمضان کے صدقے سے، کتنی وسعت والی جنت ہوگی، جس کا درخت ایک اتنا ہے کہ دنیا کے برابر ہے وہ.
آپ دنیا کو دیکھ لیں، 500 سال کی مسافت میں آدمی اس درخت کو سائے کو نہیں عبور کر سکتا، تو یہ دنیا تو آج یہ کہ آپ آدھے گھنٹے 8 12 13 14 گھنٹے کی اس دنیا سے ادھر پہنچ سکتے ہیں۔ اس دنیا کی وسعت سے بھی کہیں ہوگی، وہ ایک درخت اتنا بڑا ہوگا، تو مجھے بتائیں جو جنت عطا فرمائیں گے وہ کتنی بڑی ہوگی؟ کیا مقابلہ ہوگی اس دنیا کی؟ سوچے تھا، صبر کریں، اللہ ایک سجدے پہ ایک محل عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ وہ محل کیا ہوگا؟ اللہ، اس محل کا انداز کیا ہے کہ ہر اس محل کے کتنے دروازے ہوں گے؟ اللہ، 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے اوپر ایک سونے کا اور چاندی کا محل اور ہوگا ہر دروازے پر۔ وہ دیوری کہتے ہیں نا، دیوری یعنی جس کو سٹارٹ ہوتا ہے نا جب گھر، تو پہلے دیوری آتی ہے نا، یہ دیوری ہے اس محل کی۔ اصل محل کی کیا پوزیشن ہوگی جس میں آپ نے جانا ہوگا؟ ابھی تو ہمیں بڑی تعجب والی باتیں لگ رہی ہیں، جس سے فرشتوں کو لگی تھی کہ میں ایک دنیا بناؤں گا، اس دنیا میں یہ ہوگی، تو فرشتے کہتے کیسی باتیں ہیں، کون سی دنیا ہوگی، لوگ کیسے ہوں گے، وہ ایسے کریں گے، وہ تعجب کر رہے تھے نا۔ آج ہمیں تعجب جو ہو رہا ہے جب حقیقت میں پہنچیں گے، اور حقیقت کیا ہے؟ ابھی باہر نکلے آنکھ بند ہو جائے تو وہاں پہنچ جاتے۔ اس میں کون سے ٹکٹ بک کرانے، اللہ کے فضل سے جنت پہنچ جائے گا آدمی، بہت جلدی پہنچتا ہے، تو بہت نزدیک ہے یہ معاملہ تو ہمارے ساتھ۔ یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ ایک سجدے کا ثواب میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو ابھی سیزن کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ جو ہمیں سیزن دے رہے ہیں اس کی کتنی بڑی تیاری چاہیے، کتنی سخت تیاری چاہیے، بتائیں کرنی چاہیے نہیں بھائیو؟ یعنی اتنی بڑی تیاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیاری کے لیے تو 2 مہینے پہلے اعلان فرما دیا، 2 مہینے پہلے اعلان فرما دیا تھا، کہا تھا نا اللہ مبارکنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اچھا اس میں ایک بات دیکھیں آپ، کتنی پیاری بات، تو اللہ کے نبی یہ دعا ہمیں سکھا رہے ہیں 2 مہینے پہلے کہ بھائی ہمیں رجب میں برکت ہو، اور شعبان میں برکت ہو، اور بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ سوچیں عجیب بات ہے اس میں کہ دونوں مہینے کے لیے تو برکت کے لفظ آ رہے ہیں، اور رمضان کے لیے برکت کا لفظ نہیں آ رہا، وہاں کیا آ رہا ہے؟ پہنچا دیجیے۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں برکت ہم مانگ نہیں رہے، بلکہ کیا ہمیں وہاں پہنچا دیجیے، اور جب وہاں پہنچ جائیں گے تو یہ تو برکتوں سے بھرا ہوا ہے آلریڈی، وہاں تو برکتیں، رحمتیں، شفقتیں، مغفرتیں، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں، جنت نزدیک، دوزخ ختم، یہ سارے آلریڈی اس میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کسی انعام کا ذکر نہیں کیا، وہاں کا وہاں تو ایک خواہش یہ رکھیں آپ کہ پہنچ جاؤں کسی طریقے سے، بہت بڑی چیز ہے کہ بس وہاں پہنچ جائیں، یعنی سمندر میں ایک دفعہ غرق ہو جائیں ہم تو الحمدللہ ہم تو نہا جائیں گے، ہر چیز کے ساتھ ہم موجود ہے، ہر چیز تو وہاں نہیں کہا کہ برکت دو، تو برکت آلریڈی موجود ہے۔ یہ ایک دیکھیں 2 مہینے، کتنے مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو وجہ یہ ہے بھائی، جلدی کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں ذکر بھی کرنا ہے، بات تو بڑے لمبے اچھے طریقے سے کی جا سکتی تھی، لیکن میں شارٹ مار کے اصل پوائنٹ جو بتانا چاہتا ہوں، جس کے مقصد جو میرے ذہن میں جو بات آئی، اور بہت مفید بات ہے الحمدللہ، جو بات اب میں کروں گا بہت مفید بات ہے۔ تو اب یہ ہمیں تیاری، تو اب آپ ہم سوچیں بھائی وہ تو رجب کی بات تھی، رجب بھی چلا گیا، شعبان کی بات تھی، شعبان بھی چلا گیا، اب تو بالکل یہ 3-4 دن باقی دن رہ گئے، تو اب کیا اگر تیاری پتہ ہے اب کیا تیاری ہم نے کرنی؟ سنیں ایک بات، اصل چیز آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل فرماتے تھے بالکل قریب رمضان پر، تو اب الحمدللہ اس پر ہم قائم ہیں، بالکل اللہ کے فضل سے وہ موقع آ گیا ہمارے سامنے، بالکل وہی موقع ہے۔ کیا عمل تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ عمل یہ فرماتے تھے بالکل رمضان کے قریب ہوتا تھا عمل، اور رمضان کی تیاری کے لیے تھا۔ آپ رمضان کے قریب پر ایک دعا فرماتے تھے، اور وہ دعا اتنی اہم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کہ اس دعا کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو تلقین کرتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے، اور پھر تمام صحابہ کو سکھاتے تھے بھی، پڑھاتے بھی تھے، اور تلقین بھی کرتے تھے کہ اس دعا کو پڑھو۔ یہ اتنی اہم دعا ہے رمضان کے لیے، اور دعا کا یہ معاملہ ہے، یاد رکھیں کہ جب بھی کسی چیز کی تیاری کرنی ہوتی ہے، یا دنیا کی یا آخرت کی، سن لیں، جس چیز کی، یا شادی کی ہم تیاری کر رہے ہیں، سیزن کی تیاری کر رہے ہیں، گھر کی تیاری کر رہے ہیں، سفر کی تیاری کر رہے ہیں، جس اہم چیز کی تیاری ہم کر رہے ہیں، اور اس کا اگر رزلٹ صحیح لینا چاہتے ہیں
اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو تیاری میں کام نہیں چلے گا. تیاری سے کام نہیں چلتا. خالی پچھلے کتنے بڑا سیزن پہ آپ تیاری کر لیں, کام کس سے چلتا ہے؟ ایک چیز جو سب سے بڑا سبب ہے اور وہ دعا ہے. یاد رکھنا, سب سے بڑا اس اعظم جو سبب ہے تمام چیزوں کے اندر, وہ کیا چیز ہے؟ دعا ہے. ہم نے اپنی طرف سے کتنی تیاری کر لیں, لیکن دینا کس نے ہے؟ اس کی ذات نے دینا. اور وہ دیتا کب ہے؟ جب اس سے دعا مانگتے ہیں. تو یہاں پر یہی معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری کا جو ہمیں طریقہ بتایا بالکل اینڈ میں, وہ بھی ایک دعا کی شکل میں بتایا کہ دعا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہی کرتے ہیں, دیتے ہی دیتے ہیں. اور آج یہ دعا ہم نے پکڑ لی اللہ کے فضل سے. جو اس میں انعامات ہیں اس میں تو کچھ شک کی گنجائش ہی نہیں. اللہ کے فضل سے ہمیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. پڑھیں گے وہ دعا حضرات. تو میں یہی دعا آپ کو بتانا چاہتا تھا, جو اصل میں میرا مقصد تھی, تاکہ کیونکہ رمضان بھی آ رہا ہے, اس دعا کو ہم پڑھیں, اور جو حضرات بھی آن لائن بھی سن رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ سب بھی اس پہ قائم ہو جائیں. وہ کیا تھی؟ حرمیت یاد نہ ہو تو اردو میں سن لیں, اردو میں کر سکتے ہیں. اللہم سلم لی رمضان وسلم رمضان لی, یہ عربی میں ہے. اردو میں ہم نے دعا کرنی, اللہ تعالیٰ مجھے تو رمضان کے لیے سلامت رکھیے. اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے. اور پھر اللہ تعالیٰ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے. اور پھر اللہ تعالیٰ رمضان شریف کو تو مقبول بنا کر میرے لیے سلامت رکھیے. 3 حصوں میں یہ دعا ہے. نمبر 1, اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے. یعنی کیا ہے اس دعا کا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے, یعنی ایسا مجھے قائم, ہر آفت, ہر مصیبت, ہر بلا سے محفوظ رکھیے, اور مجھے رمضان نصیب فرما دیجیے. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان نصیب فرما دیجیے. یہی سلامتی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے. تو اس کے بعد دوسرا حصہ کیا دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھی. چلو بھی رمضان ہمیں مل گیا, اللہ ہماری دعا سن لی. تو دوسرا حصہ دیکھیں, اللہ کے نبی فوراً بتایا کہ رمضان خالی مل گیا تو فائدہ کیا؟ اس میں تو جب فائدہ تو اس وقت ہے کہ اس کے اعمال بھی ہمیں مل جائیں. رمضان کے اندر جو چیزیں ہیں, برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں, اللہ کے فضل ہیں, اللہ کے کرم ہیں, وہ سارے بھی ہمیں مل جائیں. تو اس کے لیے دوسرا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھی, کہ رمضان میں جو کچھ بھی ہے وہ مجھے عطا فرمائیے, خالی نہ رکھی. تو اب 2 چیزیں, چلو رمضان میں ہمیں نصیب بھی ہو گیا, اعمال بھی نصیب ہو گئے, سب چیزیں مل گئیں. لیکن اگر مقبول نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں, میں نے ضائع. اصل چیز تو قبولیت ہے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتا دی کہ یا اللہ رمضان شریف کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیے. یعنی جتنے اعمال میں کروں سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائیں. تو اللہ کے فضل سے یہ دعا جو ہے 3 حصوں میں ملتی ہے کہ نصیب بھی ہوتا ہے رمضان. کیا پتہ ابھی 1 گھنٹے پہلے بھی کسی کی خبر آ سکتی ہے کہ فلاں انتقال کر گئے. مریں گے نہیں لوگ؟ مریں گے. رمضان تو نہیں ملا, آدھا گھنٹے پہلے بھی ہو سکتا ہے انتقال. بیمار بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, فالج بھی ہو سکتا ہے. لیکن سبحان اللہ, دعا ایک ایسی چیز ہے کہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو پوری امید کے ساتھ کہ شاید کوئی بلا ہم پر آنے والی ہو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا میں نے مانگ لی ہے, تو انشاءاللہ رمضان ضرور نصیب ہوگا. اس امید کے ساتھ کہ رمضان ضرور نصیب ہوگا. یہ خزانہ ایسا ہے کہ اس کو ہم ضائع کرنا ہی نہیں چاہتے کسی حالت میں بھی. تو نصیب ہو گیا, یہ قبول ہوگی. اس کے بعد اعمال, بعض لوگ, اکثر لوگ ہیں جو رمضان میں پہنچ تو جاتے ہیں بیچارے, لیکن وہ بس ڈوگی ہوتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. نہ کوئی عمل ہے, نہ کوئی شوق ہے, نہ کوئی ذوق ہے, نہ اس میں کوئی قرآن کی تلاوت ہے, نہ کوئی ذکر ہے, نہ اذکار ہے, نہ نوافل ہیں. بس رکھ لیا, زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ لیا صبح سے شام تک, وہ ایک فاقے کی طرح اس میں سب کچھ چل رہا ہے, غیبت بھی چل رہی ہے, فلاں بھی چل رہی ہے. اس سب پروٹیکشن کے لیے کیا ہے, یہ دوسری دعا کام آئے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کو میرے لیے سلامت کیجیے. جس نے یہ دعا مانگ لی, اللہ کے فضل سے اس کو سارے اعمال مل جائیں گے جو رمضان کے اندر موجود ہیں. احسن طریقے والے اعمال ملیں گے انشاءاللہ, فرسٹ کلاس. اور تیسری دعا کے بعد
اللہ اکبر ہو تو کام ہی بن جاتا ہے کہ جو کچھ ہم نے نصیب بھی ہوا، اللہ نے ہمیں توفیق دی عمال کی، تو تیسرے درجے پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال قبول بھی ہو جائیں گے۔ تو ایسا رمضان مل جائے اللہ کے فضل سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ رمضان جب بالکل قریب آ جائے، جیسے 2-3 دن باقی ہیں، تو پھر اس دعا کے ساتھ ورد شروع کر دو تاکہ کوئی شکوک نہ رہے اور بہترین زندگی کا ہمارا رمضان بن جائے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے اس دعا کو پکڑ لیں، بہت آسان دعا ہے، اردو میں اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں، ہر نماز کے بعد، ہر ذکر کے بعد، ہر تلاوت کے بعد اس دعا کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھیں انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔